دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی اللہ رب العزت نے رشتے بنائے ہیں، تو اگر باغور دیکھا جائے تو جتنا بڑا رشتہ ہوتا ہے اسی اعتبار سے اتنی ہی بڑی قربانی ہوتی ہے۔ جہاں پر جتنا بڑا رشتہ ہوتا ہے وہاں پر اتنی ہی بڑی قربانی دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اب یہ جنت کیسے رکھ دی گئی؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے جو قربانیاں ہیں وہ بے مثال قربانیاں ہیں، کہ جو ماں ہے وہ اپنے بیٹے کو 9 ماہ تک اپنے پیٹ کے اندر اس کا بوجھ اٹھاتی ہے۔ مجھے آپ کو کوئی 1 کلو کا شاپر دے دے اور کہے بھائی 1 ہفتہ آپ نے اس کو اٹھانا ہے، تو 1 کلو کا شاپر ہمارے لیے مشکل ہو جائے اٹھانا، ہم پریشان ہو جائیں۔ لیکن وہ ماں 9 مہینے تک اپنے پیٹ کے اندر اپنے بیٹے کی وہ مشقت اور تکلیف برداشت کرتی ہے، اور پھر پیدائش کے بعد 2 سال تک دودھ پلانے کی جو مشقت ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی جو راحت ہے، اس کی بیماری ہے، اس کا سکون ہے، سب کچھ اپنا وہ اپنے بچے کے لیے قربان کر دیتی ہے۔ تو جتنی بڑی قربانی، جتنا بڑا رشتہ اتنی بڑی قربانی۔ باپ کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ باپ تمہارا جنت کا وسطی دروازہ ہے، درمیانی دروازہ ہے، اور یہ ویسے ہی نہیں کہا، اس لیے کہ باپ اپنی اولاد کے لیے اپنی جوانی داؤ پر لگا دیتا ہے، اور وہ دیس اور پردیس میں وہ خاک چھان کر اپنے اولاد کی رزق کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تو پھر اس لیے اس کو فرمایا کہ جو باپ ہے یہ تمہارا جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اور فرمایا کہ جس کا باپ اس سے راضی ہے اس کا رب بھی اس سے راضی ہے، رضا الرب فی رضا الوالدی۔ تو جتنا بڑا رشتہ ہے اتنی بڑی اس کے پیچھے قربانی ہے، اور جہاں پر قربانی نہیں ہوتی وہاں پر زبانی جمع خرچ ہوتا ہے، وہاں پر زبانی باتیں ہوتی ہیں، وہاں پر تعلق نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ جو بندہ ہے اگر واقعتاً بندے کا پتر ہو تو پھر اس قربانی کو کبھی فراموش نہیں کرتا، وہ جو قربانی ہوتی ہے اس قربانی کو کبھی بھولتا نہیں ہے۔ یہ تو دنیا کے رشتے ہیں، لیکن جو شخص اپنے رب کے لیے قربانی کرتا ہے تو وہ رب بھی اس کی قربانی کو کبھی فراموش نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، یہ واقعہ صرف ایک قصہ کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فکر ہے، ایک تڑپ ہے، تاریخ انسانیت کا ایک عظیم واقعہ ہے۔ اور اس واقعے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹی عمر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی ماں سمیت اسے ایک بیاباں وادی غیر ذی زرع، جہاں پر کوئی زراعت نہیں ہے، جہاں پر کوئی سامان موجود نہیں ہے، وہاں پر اپنے اکلوتے بیٹے کو اور اس کی والدہ کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس ماں کی کتنی قربانی ہوگی، لیکن اس اثناء کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے سے کہا کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو اب بتا کہ فانظر ماذا تری، تیری رائے کیا ہے، تیرا کیا مشورہ ہے۔ اب یہ بات تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی والدہ سے کہا، لیکن آپ سوچیں کہ اس والدہ کا حوصلہ، ایک نبی ہے اس کا اپنا ایک جگرا ہے، اپنا ایک حوصلہ ہے، لیکن اس والدہ کا دل اور اس کا حوصلہ کتنا مضبوط ہوگا کہ جب اس کے خاوند نے کہا کہ میں اپنے اس بیٹے کو ذبح کرنے والا ہوں، تو بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا تیری کیا رائے ہے، فانظر ماذا تری، تو کیا کہتا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ کو جو حکم ہے وہ کر گزریے، یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس حکم کو کر گزریے، اور جہاں تک میرا تعلق ہے ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب یہ باپ نے اپنے بیٹے سے مشورہ لیا، اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اگر کوئی والد اپنے بیٹے کو کوئی دین کی بات کہتا ہے، کوئی نماز کے لیے کہتا ہے، تو پھر بیٹے کو اس کی بات ماننی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ابا تجھے نہیں پتا، میں نمازوں نہ سارا پتا، تو اپنا کام کرا میں اپنا کام کر رہا ہوں، یہ نہیں۔ اگر باپ اپنے بیٹے کو کہے بھائی تلاوت کرو، قرآن پڑھو، نیکی کا کام کرو، 10 باتیں آگے سناتا ہے۔
تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت نہیں ہے. اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابت فعل ما تؤمر، جیسا آپ کو حکم ہوا ہے ویسا کر گزری. اور اللہ رب العزت نے درمیان میں کوئی وسیلہ نہیں بنایا، کوئی واسطہ نہیں بنایا حضرت جبریل کا، بلکہ ڈائریکٹ حکم دیا، حکم دیا خواب کے ذریعے. بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ ابا یہ جو خواب ہے یہ خیال بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی آزمائش بھی ہو سکتی ہے، نہیں، واسطہ نہیں بنایا. اور یہاں پر علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ واسطہ نہ بنانے کی وجہ یہ ہے کہ اس لیے واسطہ نہیں بنایا کہ جو اللہ کے بن جاتے ہیں، جو اللہ والے ہو جاتے ہیں، جو اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیتے ہیں، پھر وہ اللہ کے حکموں کو نہیں دیتے بلکہ اللہ کے اشاروں پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں.